نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. آداب، میں سید تقوی ٹی وی نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہر شخص کی یادوں میں رہیں گے ڈاکٹر کلب صادق، کیونکہ یہ وہ شخصیت تھی جس کو زمانہ بھلا نہیں سکتا ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم دین کی موت پورے عالم کی موت ہے. علم کے آسمان پر چمکتے چاند کو ڈوبے ہوئے 4 سال ہو گئے. محبت کی شعاؤں کو بکھیرنے والے سورج کو ڈوبے ہوئے 4 سال ہو گئے. سادگی کو سفید لباس پہنے ہوئے 4 سال ہو گئے. چاشنی میں ڈوبے ہوئے الفاظ کو اپنی مٹھاس کھوئے ہوئے 4 سال ہو گئے. قوم کو علم کی بلندیوں پر دیکھنے والی نگاہوں کو بند ہوئے 4 سال ہو گئے. افسوس، صد افسوس کہ ایک لمبی بیماری سے لڑتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اپادھیکش، ورشٹھ دھرم گرو، ایکتا کے پرتیک، شکشا ود، غریبوں یتیموں کے مسیحا ڈاکٹر کلب صادق صاحب آج ہی کے دن 24 نومبر 2020 کو اس دنیا سے چلے گئے. آج 4 سال ہو گئے. ان کے جانے سے پوری امت یتیم ہو گئی. اس بات کا احساس آج بھی امت کو ہے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب صرف پوری قوم کو ہی نہیں بلکہ علم اور ایکتا کے لیے سکاراتمک یعنی پازیٹیو سوچ رکھنے والوں کو بھی یتیم کر گئے. ہندو مسلم یونٹی، شیعہ سنی یونٹی کے پربل سمرتھک رہے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی سادگی ایسی تھی کہ ویرودھی بھی ان کے قائل تھے. وہ سائنٹیفک پروسیجر کے بیس پر کافی پہلے سے ہی عید کے چاند کا اعلان کر دیتے تھے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنی پوری زندگی ایجوکیشن، میڈیکل کے فیلڈ میں لوگوں کو آگے بڑھانے میں بتا دی. اس کے علاوہ قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کیا. یونٹی کالج، ایرا میڈیکل کالج جو اب ایرا یونیورسٹی بن چکا ہے، حضا ہسپتال، علی گڑھ میں ایم یو کالج اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز توحید المسلمین ٹرسٹ یعنی TMT جیسی سنستھا کھڑی کی جو غریب اور ضرورت مند بچوں کو ایجوکیشن، تعلیم پردان کرنے میں مدد کر رہی ہے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب بہت بڑے خطیب، وکتا اور وچارک بھی تھے. ان کے ویوز کو، ان کے وچاروں کو ہر مذہب، ہر دھرم، ہر ورگ کے لوگ دھیان سے سنتے تھے. وہ ہر مذہب میں لوگ ان کی عزت، ان کا سمان کرتے تھے. ان کی سب سے اچھی اور خاص بات یہ تھی کہ جب وہ تقریر کرتے تھے یا کہیں بھاشن دیتے تھے، اسپیچ دیتے تھے یا مجلس کو خطاب کرتے تھے تو ان کا جو ٹاپک یعنی وشے ہوتا تھا وہ ایجوکیشن یعنی علم ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ لوگ علم حاصل کریں اور علم کی کمی کو پورا کریں تاکہ تمام برائیاں دور ہوں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب ہر مذہب کی عزت کرتے تھے. انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا بھی تھا کہ جب سے میں نے ہندو دھرم گرنتھوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، مجھے گیتا جی اور کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، ادھین کیا، تب سے مجھے ہندو دھرم بہت اچھا لگنے لگا ہے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے آیا ہے جس میں سبھی لوگ شامل ہیں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو پوری دنیا آپسی بھائی چارے اور محبت کا پیغام دینے والے شیعہ دھرم گرو کے روپ میں جانتی ہے. انہوں نے ہر بات میں ایجوکیشن کو، تعلیم کو یعنی شکشا کو بڑھاوا دیا. بیرون ملک یعنی ودیشوں میں مجلس پڑھنے جاتے تھے اور محبت کا پیغام دیتے تھے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے ہمیشہ ایکتا، یونٹی، اکھنڈتا، بھائی چارہ، محبت، پریم، ہمیشہ ان سب کی باتیں کی. وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مل جل کر رہیں، تعلیم حاصل کریں اور دیش کو ترقی کے راستے پر لے جائیں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب بالکل صاف بات کرنا پسند کرتے تھے اور وقت کے بہت پابند انسان تھے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب اکثر کہتے تھے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کر سکتی وہ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتی. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی تمام صفات میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ شہرت سے دور رہتے تھے. وہ قوم کی انسانیت کی خدمت کرتے تھے لیکن انہیں شہرت کی بھوک بالکل نہیں تھی. آج کے ان سماج سیویوں کی طرح جو اپنی شہرت اور فائدے کے لیے سماج سیوا کرتے ہیں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب ہمیشہ راجنیتی سے دور رہے. انہوں نے اپنے دم پر لوگوں کی مدد اور خدمت کی. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اس کام کے لیے کبھی بھی
राजनीति या किसी राजनेता का सहारा नहीं लिया, कभी किसी सियासी पार्टी या किसी राजनेता की गुलामी नहीं की। शायद आने वाली नस्लों के लिए वो एक पैगाम, एक मिसाल छोड़ गए। अफसोस कि एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन शिक्षाविद, एक बेहतरीन रहनुमा, एक बेहतरीन सादा इंसान, मोहब्बत का एक मुजस्समा, एकता का एक प्रतीक, कौम का हमदर्द, गरीबों का मसीहा, देश का रत्न, इंसानियत के अलंबरदार को हमारे बीच से गए हुए आज 4 साल पूरे हो गए। उनकी कमी आज भी खलती है, और चाहे कौम जितने भी दावे करे, लेकिन ना तो उनकी जगह को कोई भर सकता है और ना तो उनके जैसा कोई आलिम और खिदमत गुजार बन सकता है। दुआ है कि अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खुदा हाफिज।